آپ جیسے پڑھے لکھے 4 ماسٹر کرنے والے ایک استاد کو بھی ان پڑھ، جاہل، انڈر میٹرک سیاستدان کے سامنے بھی سرخم تسلیم کرنا پڑتا ہے؟ اسلام کرنا پڑتا ہے، سسٹم ہی ایسا ہے، یہ چاپلوسی ہے۔ ایسا ہی ہے، بیشتر اساتذہ ایسے کرتے ہیں۔ اگر ایسے نہ کریں تو امید زیدی صاحب آپ بتائیں اس کا ری ایکشن کیا ہے؟ پھر گھروں سے دور سروس کرنی پڑتی ہے، پیادل جانا پڑتا ہے، پیادل جانا، صبح جلدی جانا پڑتا ہے، شام کو آنا پڑتا ہے۔ مجھے میرا دل دکھتا ہے، میرے کوٹلی کی بہت سی ایسی خواتین بہنیں دور دراز علاقوں میں انتقامی تبادلے ہوتے ہیں۔ محکمہ تعلیم ہے اس کے اوپر، اور ایک استاد سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ تھینک یو۔ اس کو اپنے دل پہ نہیں لیجیے گا، بالکل مجھے ایسے، پوری امید ہے کہ آپ اچھے سے ترجمانی کریں گے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ کیا یہ استاد بھی سیاسی ہوتے ہیں؟ ایک لحاظ سے سمجھ لیں مکمل سیاسی ہوتے ہیں، ہار مالا ہمارے ہاتھوں میں بھی ہوتا ہے، ٹیچرز کے بھی انتخابات ہوتے ہیں، ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ضروری ہیں؟ یہ عجیب ہے، میں یہاں شاید ڈیفینڈ نہ کر پاؤں اپنے آپ کو۔ جب مذہب کے اندر فرقے بنا کے ہم تقسیم ہو چکے تھے، جب برادریوں میں ہم تقسیم ہو چکے تھے، ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول کیا گیا، ایک استاد روحانی باپ ہوتا ہے، وہ تربیت کرتا ہے، انہیں بھی تقسیم کرنا ضروری تھا۔ تقسیم ہو گئے، گروپ بنے ہیں ہمارے بھی، آپ نے خود تقسیم کیا خود کو۔ وہی پینل جیتتا ہے جو حکومت کی سپورٹ والا جو ہوتا ہے۔ حکومت کی سپورٹ میں ہوتے ہیں۔ سر الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، جب یہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں ٹیچر سمیت باقی جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے ووٹ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ان کی الیکشن میں ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں، پریزائڈنگ افیسر ہوتے ہیں آپ، کئی بار تجربہ ہوا۔ اگر آپ پریزائڈنگ افیسر بھی ہوتے ہیں، آپ ووٹ بھی دیتے ہیں، یہ جو الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، یہ اساتذہ اس میں شامل ہوتے ہیں اس گناہ کے اندر؟ کچھ سمجھ لیں، مجبوری ہوتی ہے۔ تو استاد محترم پھر ثابت ہوا کہ آپ مان رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ بکسے چوری ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ 19 کا 91 بن جاتا ہے۔ آپ نے ٹیچروں کو، پریزائڈنگ افیسر کو ہی ایسے کرتے آپ کی گناہگار آنکھوں نے دیکھا۔ بالکل، یہ کام ان سے کون کرواتا ہے؟ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، سارے مجبور ہیں وہاں۔ تو پھر یہ صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے نا؟ آر او بھی ہیں، ڈی آر او بھی ہیں، بہت کچھ ہے وہاں۔ تو پھر آپ کی آنکھوں نے الیکشن کے دن، الیکشن سے پہلے اور بعد میں کیا کیا دیکھا؟ گورکھ دھندا ہی دیکھا، چل رہا ہے سب کچھ۔ تو جب آپ ٹیچر ہی پریزائڈنگ افیسر لگیں گے، آپ بھی سیاسی ہو جائیں گے، کیا ہوگا ہمارے اس عوام کا، اس نظام کا؟ ایک ٹرانسفر ہوگا، اس سے آگے پھر ایک ٹرانسفر ہوگا، اگر کسی کی خواہش کے مطابق ووٹ نہ دیا تو۔ ان کا گناہ کیا ہے؟ پڑھی لکھی ہیں، انتقام کس بات کا؟ ووٹ نہیں دیا، برادریزم ہے، یہ فرق ہے راجہ، چودھری، قریشی، فلاں؟ یہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ ذمہ دار ہیں نا؟ کیا کریں پھر؟ کیوں تربیت نہیں کی؟ کوشش کی ہے ہم نے اپنے اداروں میں بچوں کو، میں آپ کے سامنے ہوں، میرے والد صاحب آپ کے سامنے ہیں، کبھی ہم نے نہیں لکھا اپنے نام کے ساتھ راجپوت نہیں لکھا۔ کتنے ایسے ٹیچر ہیں جو اس برطانیہ کی سرزمین پہ ہیں، نام لیے بغیر بتائیں کہ ایسے ہیں نا، جو آج بھی پیچھے تنخواہ لے رہے ہیں اور وہ اس انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پہلے زیادہ تھے، اب کچھ کم ہو گئے۔ یہ حرام کی کمائی ہے نا، اگر کوئی ایسے کرتا ہے ایسا ہی ہے۔ تو کسی دور کے اندر میں خود استاد کے سامنے جاؤں تو ٹانگیں کانپ جاتی تھی۔ رتبہ تھا، معیار تھا، دل میں عزت تھی، روب دبدبا اور ڈر بھی تھا، جو کہ ہونا بھی چاہیے نا۔ ہونا چاہیے۔ آج فیس بک کے اوپر استاد اور شاگرد فرینڈ ہیں، ایسا ہی ہے۔ آج وہ دوست ہیں، جو کہ اچھی بات بھی ہے، لیکن معیار نہیں رہا استاد کے رتبے کا۔ نہیں، جب ایک استاد سفارش سے کسی ادارے میں آئے گا تو سفارش سے وہ کام چلائے گا تو پھر کیا رسپیکٹ ہوگی؟ سوٹی پکڑ کے لوگوں کو مارنا، چہرے پہ تھپڑ مار دینا، مرغا بنا دینا، یہ انسانیت کی توہین اور تذلیل نہیں ہے؟ اس کو مانتا ہوں، یہ غلط ہے۔ آپ نے کبھی ایسے کیا؟ مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے، آن کیمرہ میں تسلیم کرتا ہوں۔ تو بچوں کو جو نصاب پڑھایا گیا اس کے اوپر مطمئن سچ بتائیے گا۔ ہمارا جو نصاب ہے بٹا ہوا نصاب ہے، امیر کے لیے کچھ اور نصاب ہے، غریب کے لیے کچھ اور نصاب ہے۔ تو امیر زیدی صاحب یہ بتائیے، 29 سال آپ نے الف سے انار اور بے سے بکری کیوں پڑھا کے ظلم کیا میرے اوپر؟ 34 ایئرس، اور یہ اس سے پہلے بھی ایسا چلتا رہا ہے۔ یہ کچھ سمجھ سے باہر تھا کہ
ہمیں جان بوجھ کے ایسا کیا گیا؟ الف انار بے بکری پڑھایا گیا؟ جتنی کتابیں بستے میں ڈال کے میں اور آپ اٹھا کے لے جایا کرتے تھے، کیا اتنی کتابیں ہونی چاہیے؟ تو دیکھیں بہت سے ممالک میں تو کتابوں کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اتنی ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. ہمارے چھوٹے سے بچے پہ ایک ہم سوری ٹو سے ایک گدھے کا بوجھ لا دیتے. تعلیم ضروری ہے یا تربیت؟ تربیت ضروری ہے. ہمیں وہاں بھی تعلیم سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے اپنے اداروں میں. آپ کے شاگردوں میں سے ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، آئی ٹی میں بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہیں. ایک کے بارے میں پوچھ لو، پوچھ لیں. کسی پولیس آفیسر کو اور موجودہ ایس ایچ او کو کیا کبھی بتایا کہ بیٹا جب کبھی پولیس آفیسر بنے تو رشوت نہیں کھانی، حرام ہے؟ اسکول لائف میں بھی ایسا ہوا، پڑھاتے ہوئے بھی ہم نے ہر بچے کو یہی درس دیا. میں یہ سارے گناہ آپ کے ساتھ نہیں ڈال رہا، میں ایک استاد سے لوگوں کے منہ کی باتیں اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں. تھینک یو. آپ برا نہیں منائیں گے؟ نو پرابلم، نو ایشو. جب بات تربیت کی ہو تو وہاں اردو ادب کو میں پیچھے چھوڑ دوں تو یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہوگی بات. آپ نے 4 ماسٹر کیے ہیں. بالکل سر، یہ کون سی اردو ادب ہے جس میں تو، تم، تمہیں، تجھے کے لفظ پکار کے بچوں، بڑوں، اہلیہ اور سب کو پکارا جاتا ہے؟ الحمدللہ میرے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں میں انہیں آپ کہہ کے پکارتا ہوں، صاحب کہہ کے پکارتا ہوں. کل ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ہمارے کوٹلی کے بڑے تعلیمی اداروں میں فیمیلز بھی ایڈکٹ ہو رہی ہیں. تعلیمی اداروں کے اندر منشیات دی جاتی ہیں. یہ میں خود پڑھ رہا تھا. کچھ ہے ایسا؟ سر، پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر درمیان ایک بڑا تضاد ہے. وجہ کیا ہے؟ حیرت ہے. میرا جو سرکاری اسکول کا ٹیچر ہے یہاں میں اسے ڈیفینڈ نہیں کر پاؤں گا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی. جب وہ صبح گھر سے تیار ہو کے نکلتے ہیں پہلے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اداروں میں ڈراپ کرتے ہیں. سرکاری ٹیچر خود اپنے بچوں کو پرائیویٹ اداروں میں پڑھاتے ہیں، ڈراپ کرتے ہیں اور خود سرکاری اسکول چلے جاتے ہیں. یہی سب سے بڑا ستم ہے. گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی ہوئے لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس سے ثابت کیا ہوا؟ اپنی دکان کا مال پھیکا ہے. پائلٹ اسکول بڑا مشہور ہے کوٹلی کا، جس میں آپ پرنسپل رہے. یہ غالباً 1942 سے پہلے بھی ڈوگرا دور کا ادارہ ہے. سر، پائلٹ اسکول کے ساتھ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی بہن فاطمہ جناح کا کیا تعلق اور رشتہ ہے؟ کیوں ان کا ذکر ہوتا ہے؟ وہ اکثر سنا ہے کہ جب فاطمہ جناح کوٹلی میں آئی تو نیچے ہماری ایک دریا کے پاس ایک نرسری تھی، وہاں انہوں نے وزٹ کیا. وہ پکچرز ہیں ہمارے پاس بھی. کوٹلی آج بھی کاغذات میں کسی ہندو کی مالکیت ہے، پورا شہر. ہاں پورا شہر. غالباً سنا ہے بالا رام نام کے کچھ ہندو تھے، لیکن ہم آزاد ہیں. ہاں لیکن ہم آزاد ہیں، انہی کی پراپرٹیاں ہیں. تو یہ کسی مذہب کے ماننے والوں کی ریاست تھی یا سب کی ریاست؟ یہ سب کی ریاست تھی. ہم نے اس کو مسلمانوں کا نام کیوں دیا؟ مسلمان اکثریت میں تھے. جب انہیں دیکھا کہ جب مسلمان ادھر آئے تو سارے ہندو بھاگے. انہیں پتا تھا یہ مار رہے ہیں، شہر کے شہر چلے. بڑی مشکل سے وہ لوگ بھاگ کے. مہاراجا ہری سنگھ اور رنجیت سنگھ تو مسلمان نہیں تھے؟ ہاں پہلی بار آئے. پہلی بار آیا. کیسا لگا یہ انگلستان؟ دل کرتا ہے واپس نہیں جاؤں. اچھا، پڑھے لکھے انسان اوپر سے مسلمان اور کشمیر اور نسل ہوتے ہوئے کافر سے متاثر ہوئے ہیں، مسلمان سے نہیں ہوئے. لیکن الحمدللہ جو جھوٹ فریب بہت سے ہمارے لوگوں میں ہے. لوگوں کو دیکھتا ہوں ایک دوسرے کو صرف فائدہ پہنچاتے، نقصان کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا. ہم نے تو دیواروں پہ صرف لکھا ہے النظافۃ نصف الایمان، لیکن وہ یہاں عملی دیکھا ہے. عملی دیکھا ہے. تو انگریز کے ملک میں آنے سے پہلے، انگریز کو ملنے سے پہلے کیسی سوچ تھی ان کے بارے میں؟ سچ بتائیے گا. سوچ رہا تھا جابر لوگ تھے، انہوں نے ہمیں غلام بنائے رکھا. اب پتہ چلا اب ہم غلام ہیں ان کے، کسی اور کے. آزادی نہیں ہے. سوچ نہیں سکتے. بات کرتے ہیں، ہمیں بات کی آزادی نہیں ہے. سروس کرتے ہیں، اس کی آزادی نہیں ہے. کھل کے کچھ کر نہیں سکتے. مرضی سے ٹیچر بنے، کچھ ایسا ہی تھا. ابا جی کی بھی خواہش تھی، میری بھی خواہش تھی. کس کی سفارش سے ٹیچر بھرتی ہوئے؟ جب میں ٹیچر بھرتی ہوا اس وقت سفارش کی بات نہیں تھی. 86 میں ابا کا ریکارڈ توڑ دیا. ابا جی کو خوشی ہوئی. اپنی زندگی میں دیکھ کے کیے سارا کچھ. الحمدللہ دیکھ کے گئے. آپ نے 4 نام لیے ہیں، ان کے اوپر بات کر لوں. جی. سنی، وہابی، شیعہ اور چوتھا ماسٹر اسلامیات میں کیا. یہ اسلامیات پہلے دینیات ہوتی تھی، فرق کیا ہے؟ بس دینیات سے اسلامیات کی طرف. ہمارا جو وہاں جو سسٹم ہے ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. وحدت ہونی چاہیے. اللہ ایک ہے، ہم مسلمان ہیں.
اللہ ایک ہے, قرآن اس کی کتاب ہے, الہامی کتاب ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آخری نبی ہیں, یہاں بات سب مانتے ہیں, سب مانتے ہیں. یہاں بات ختم ہو گئی تھی نا, ختم ہو گئی تھی. یہ آگے کیوں بڑھی؟ اپنی اپنی ہٹیاں تو چلانی تھی. باقی میں اور آپ تو جدی پشتی مسلمان ٹھہرے نا, جدی پشتی مسلمان, بن دیکھے خدا کو مانتے ہیں, مانتے ہیں. سامنے نہیں پڑا پتھر کی طرح. بالکل. آگ کی پوجا نہیں کرتے, بالکل. چاند کی پوجا بھی نہیں کرتے, اور نہیں سورج کرتے. کی. میں اپنے بارے میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں, تو میں نے کہا ایک استاد سے اپنے بارے میں پوچھ لوں. لوگ پوچھتے ہیں یہ پروگرام گورکھ دندا اس کا نام کیوں رکھا اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک استاد سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو پتہ ہے گورکھ دندا کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایسی چھپی چیزیں ہیں جو ہمیں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں. تم ایک گورکھ دھندا ہو, اکثر سنا کرتے تھے کہ جس کے اندر جھانک ہی نہیں سکتے, سمجھ ہی نہیں آتی ہمیں. الف والا دندا ہے, ہے والا نہیں. ہاں ایسا ہی ہے, یہ فرق ہے. دھندا ہے پر گندا ہے. وہ کہتے ہیں نا, ایک نقطہ محرم سے مجرم بنا دیتا ہے. آپ کے شاگرد نے یا ایک اسٹوڈنٹ نے ایک سال میں 10 درخت لگانے, ہم ایک سال میں 5 کروڑ درخت لگا سکتے ہیں. حرام کی لکڑی سے کھانا پکاتا ہے. محکمے کا جنگلات کا جو گارڈ ہے, جو رکھوالا ہے, جو محافظ سے تنخواہ لیتا ہے, اس کا پیٹ دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کرتا کیا ہے. میرے دوست اسی لیے کہتے ہیں کہ جنگلات کو محکمہ جنگلات سے بچاؤ. کیوں آوارگی میں حد سے زیادہ گزر جانا چاہیے؟ اچھا وہ میں سن رہا تھا, اچھا ہاں وہ کل کی بات, منی بیگم کو آپ سن رہے تھے؟ منی بیگم کو سن رہا تھا, اور ان کے شاعر حسن. تو اسے ثابت ہوا کہ آپ نے بھی کبھی زندگی میں پیار, محبت اور عشق کیا؟ ہو جاتا ہے. کیا نہیں جاتا؟ ہو جاتا ہے. ہوا. یہ پیار, محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ ایک آخری انتہا ہوتی ہے عشق کی. تو میں ایک شعر تھا, وہ میں دیکھ رہا تھا, پڑھا میں نے کہ آسمان سے فرشتے جو اتارے جائیں, آسمان سے فرشتے جو اتارے جائیں, وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تمہارے جائیں, آپ کی طرح. بڑی مہربانی, بالکل ٹھیک ہے آپ نے. خود سچ بولنا, دوسرا اپنے بارے میں سننا, تیسرا لکھ دینا, چوتھا آج کل کیمرے کے سامنے بول دینا. پیغمبروں کو نہیں چھوڑا گیا, میں تو کون ہوتا ہوں. میں نے دنیا کا مشکل کام مجھے اگر کوئی لگا ہے تو وہ سچ لگا ہے. یہ بہت مشکل ہے لیکن کرنا چاہیے, مزہ ہے. ایک شعر آپ پہ فٹ کر دیے ہیں, بڑی نوازش, بہت شکریہ آپ کا. سو مچ تھینکس. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.